اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں، نوجوان نسل ہے پاکستان کی. ہم بچوں سے صرف یہی کہتے ہیں خلافت کے لیے پاکستان بنا ہے، پاکستان مرکز ہے خلافت کا. کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی اپنے بزرگوں کا کردار قلب و جگر پیدا کرو تاکہ اللہ تم سے یہ کام لے. یہ پاکستان بوڑھوں نے نہیں بنایا تھا، نوجوانوں نے بنایا. اور یہ اور نوجوان تھے وہ علی گڑھ کے. انہوں نے قائد اعظم کی گھوڑا گاڑی میں سے گھوڑے نکال دی علی گڑھ کے بچوں نے، اور رسیاں اپنے کندھوں پہ باندھ لی کہ قائد اعظم کے گھوڑ سوار ہم ہیں، گھوڑے کیا ہم بات. ہیں. یہ فوج تھی جو پھیل گئی پورے ہندوستان میں. یہی وقت آ چکا ہے کہ جب پوری مسلمان دنیا تکلیف میں ہے اور یہ اقبال کا وقت شروع ہو چکا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اقبال کو اپنے وجود کا حصہ بنائے، کیونکہ دیکھو اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول اور قرآن کو پرے کر دے گا، اس کی بات توقع کرے کہ مجھے عزت ملے گی، تو عزت نہیں ہے، اس کو ذلت اور رسوائی. اور اللہ کے رسول کا تحفہ ہے اقبال. ان کو جس نے درگزر کیا اس کے نصیب میں پھر ذلت ہے، عزت نہیں. اقبال نے کلام اقبال اس نسل کے لیے لکھا ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا. پاکستان بننا مقصد نہیں تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے. پاکستان بنانے کے بعد ہم نے پاکستان میں وہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا تھا جس کے بعد پوری دنیا کی قیادت اللہ نے اس خطہ زمین کو دینی. یہ خوشخبری دینے اقبال آئے تھے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق کو مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. انسان جب تک اپنے اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر معطل کرتے ہیں، تقدیر نہ لکھنے، بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اقبال جس مرد مومن کی بات کرتے ہیں نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یاد رکھیں جتنی اقبال کی پولیٹیکل سائنس ہے، پولیٹیکل فلسفی ہے، دنیا میں تبدیلی اور انقلاب، پہلی شرط اقبال یہ لگاتے ہیں کہ اگر اللہ سے اتنا تعلق تمہارا نہیں ہے کہ اپنے رب سے درخواست کر کے تم تقدیریں تبدیل کروا سکو، تو پھر اس کام کو کرنے کا بیڑا مت اٹھانا. وہی شخص انقلاب لا سکتا ہے جو اپنی ذات میں اللہ کے رسول سے ایسا تعلق رکھتا ہو، ایسا ادب اور عشق اور محبت رکھتا ہو کہ خدا پھر اس سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس سیکوینس کو نہیں توڑنا. دیار عشق میں جب تک اپنا مقام پیدا نہ کرو، جب تک تمہاری ہاں اور نہ میں اللہ تقدیریں تبدیل نہ کرے. مومن تقدیر پابند تقدیر یزدہ نہیں، مومن خود تقدیر یزدہ ہوتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں ہوتا، کل کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود تقدیر یزدہ ہوتا ہے. تقدیر کے پابند جماعتات و نپتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں. یہ جب تک ہتھیار تمہارے پاس نہ ہو، جب تک یہ ویپن سسٹمز تمہارے پاس نہ ہو کہ تمہاری نگاہ تقدیریں بدلنے لگے، تمہاری دعا تقدیریں تبدیل کرنے لگے، اللہ تم سے خود کہے جو چاہتے ہو لکھ لو، جو تم کہو کہ میں تقدیر لکھ دوں گا، لیکن اس کی شرط اللہ یہ بتاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں کرتے رہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جو چاہو اپنی تقدیر خود لکھ لو. جہان کی بات کرتے ہو تم، سب کچھ لوح و قلم لے لو، تقدیریں لکھو، اپنی بھی دوسروں کی بھی، نسلوں کی تقدیریں تم خود لکھو. وہ پھر دہر میں عشق محمد سے اجالا کرتا ہے. پھر وہ نرم دم گفتگو ہوتا ہے، گرم دم جستجو ہوتا ہے. وہ رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہوتا ہے، پاک باز ہو. کلام اقبال میں اللہ نے ایک جادو رکھا ہوا ہے، اللہ نے برکت دی ہے اس میں. جو انسان کلام اقبال پڑھتا ہے وہ نارمل نہیں رہتا، یا وہ بندہ خدا بنتا ہے یا بندہ زمانہ بنتا ہے. قرآن کی جدید ترین خوبصورت ترین تشریح آج کے دور کے لیے اگر کوئی فقیر اللہ کا بندہ کر سکتا تھا تو وہ کلام اقبال ہے. کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے، بہت بھاری ذمہ داری تمہیں دی جانے والی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے. اس ذمہ داری کو سنبھالو، یہ امانت جو تمہیں دی گئی ہے اسے خیانت نہ کرنا. کل اللہ کے رسول کے آگے جب تمہیں کھڑا کیا جائے وہاں تم سے سوال کیا جائے گا، یہ پاکستان، یہ مدینہ ثانی تمہیں دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا. اس وقت شرمندہ نہ ہو جانا. یہ وقت ہے اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری عشق اور محبت سے ادا کرو، عشق رسول سے ادا کرو، مدینہ ثانی کے پیار میں ادا کرو.